چھوٹے بھائی کی پہن لی ہے؟ بارش تو نہیں ہو رہی، تم نے کیوں شلوار ٹونگی ہوئی ہے؟ اچھا بدو ہے، بکریاں چراتا ہے اس لیے اونچی کی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کپڑے بچانے لگ گیا بھائی، تھوڑے 4.5 میٹر کے اندر سوٹ بن جاتا ہے، شلوار آدھی پنڈلی پر ہے، اور نہیں سمجھتا کہ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے، عام سنت نہیں، بڑی عظیم سنت ہے۔ عمر ابن خطاب اس جاتے ہوئے نوجوان کو دیکھتے ہیں، نظر اس کی شلوار کے کپڑے پر پڑتی ہے جو ٹخنے سے نیچے ہے۔ اس حال میں عمر کہ موت اور حیات کی کشمکش ہے، کہتے ہیں اس کو بلاؤ، اس کو عمر کے پاس لے کر آؤ۔ وہ نوجوان واپس رہتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں، اے بھتیجے شلوار کو اونچی کر، تہمت کو اونچی کر، کپڑے کو ٹخنے سے اونچا کر، یہ تیرے دل کو بھی پاک رکھے گا اور تیرے کپڑے کو بھی پاک رکھے گا۔ اور اب ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا نے کہا 3 افراد نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے ہم کلام ہوگا، نہ ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے گا۔ ان میں ایک بندہ وہ جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی۔ افسوس، بجائے حدیث رسول پہ عمل کیا جاتا، جن کے لیے حدیث رسول آئی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسری پارٹی ماننے کے لیے تیار ہے۔ جائیے انڈیا پاکستان کے سڑکوں پہ گزرتی ہوئی مسلمان عورتوں کو دیکھ لیجئے، ٹخنا ننگا کرنے کا حکم کس کے لیے آیا جی؟ اور یہ کہاں رکھتے ہیں؟ پینٹیں پہننے والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، ان بیچاروں کی پینٹیں جوتیوں کے اندر تک گھسی بھی ہوتی ہیں، ان کا بس نہیں چلتا جوتا بھی اسی کے اندر لپیٹ لیں۔ جن کو ٹخنا ننگے کرنے کا حکم ہے وہ ایڑی سے بھی نیچے۔ سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہو ایک بالش سے زیادہ کوئی اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ عورتیں تمہیں اجازت ہے، ایک بالش کی اجازت ہے عورتوں کے لیے۔ سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عورت کا کپڑا ٹخنے سے ایڑی سے ایک بالش نیچے ہوگا، جب وہ چلے گی اس کا کپڑا اٹھے گا، غیر آدمی کی اس کے پاؤں کی ایڑیوں پر نظر پڑے گی۔ یہاں فتویٰ کیا دیا جاتا ہے؟ چہرہ ڈھانپنے کی قرآن اور اس میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ ارے جس دین میں ایڑیاں ڈھانپنے کا حکم ہے، چہرہ کھلا رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سلمہ اگر چلتے ہوئے ایک بالش کپڑا نیچے کرنے سے تمہاری ایڑیاں ننگی ہونے کا ڈر ہے تو ایک ہاتھ عورت کپڑا زمین پہ لٹکائے، اس سے زیادہ نہ لٹکائے۔ عورتوں کو حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھے، مرد کو حکم ہے ٹخنوں کو ننگا رکھے۔ آج مرد اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں اور عورتوں کو دیکھ لیں، آدھی پنڈلی پہ ان کے نئے سوٹ جتنے آتے ہیں، ان کے جتنے ڈیزائن بنتے ہیں، اتنے ٹائٹ پجامے، لگتا ہے جیسے کپڑا ساتھ رکھ کے مشین ماری ہوئی ہے، چلتے ہوئے 11 نمبر جا رہا ہے۔ یہ مسلمان عورت ہے، یہ مسلمان بچی ہے، اس کا باپ دین کو نہیں جانتا، اس کے بھائی نے شریعت کو نہیں پڑھا، انہیں محمد کی حدیث ان کے کانوں تک نہیں ٹکرائی۔ عورت کے ٹخنے ننگے، مرد کے ٹخنے چھپے ہوئے۔ اور اب ادھر کہہ رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے گھاٹے کے اندر ہے، بڑے نقصان کے اندر ہے وہ بد نصیب جسے اللہ دیکھے نہ، جس سے اللہ کلام نہ کرے، جس کو گناہوں سے پاک نہ کرے۔ اور ان میں پہلا آدمی وہ ہے جس کی شلوار، جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو چیز دے کر احسان کرے۔ اور یہ بیماری عام ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ نیکی کر لی جائے اور اپنی باری میں وہ کوئی نیکی نہ کرنا چاہے، بھائی تم نے کی ہے، تم پہ فرض تو نہیں تھی نا، نفل تھی، تم نے کر دی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب اس کی باری آئی، وہ نہیں کرنا چاہتا، صبر کرو۔ اچھا ساڑھی باری آئی تھی، تجھے اپنی باری پہ نہیں پتا، فلاں موقع پہ تجھے 500 ریال کی ضرورت تھی، میں نے دیے تھے، فلاں موقع پہ تجھے گاڑی چاہیے تھی، فلاں موقع پہ تجھے فلاں چیز چاہیے تھی۔ احسان کر کے جتلانے والا، اگر نہیں احسان کر کے صبر کرنے کی طاقت تو کم از کم رک جاؤ، اپنی آخرت تو برباد نہ کرو، اور اگر احسان کیا ہے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رہنے دو۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کا گھاٹا، سودا اس کا گھاٹے میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جہاں تک اس کی نگاہ ہوگی کھجوروں کا ایک پہاڑ ہوگا، انبار ہوگا، وہ کہے گا اللہ غریب آدمی تھا،
اتنی کھجوریں زندگی میں دنیا میں کبھی دیکھی نہیں تھی، تیرے نام پہ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کھجوریں کہاں سے میرے نام اعمال میں آ گئی؟ مالک فرمائے گا میرے بندے، کیا تو نے آدھی کھجور میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے، میرے ڈر سے فلاں دن فلاں فقیر کو دی تھی؟ کہ کہا ہاں اللہ، آدھی کھجور تو میں نے دی تھی، آدھی کھجور تو میں نے دی تھی۔ کہا تیری اخلاص کی قیمت کو تیرا رب جانتا تھا، تو نے آدھی دی تھی، تیرا اللہ تیری اسی آدھی کھجور کی پرورش کرتا رہا، اور آج یہ سارا ڈھیر اسی کھجور کا ہے۔ احسان کیجئے اللہ کے لیے، نیکی کیجئے اللہ کے لیے، لیکن کسی کو نیکی جتلائیے نہیں۔ تیری فلاں مصیبت میں کام آیا، تیری فلاں مصیبت میں جب آپ نے جتلانا شروع کر دیا، ثواب تو گیا، آپ کے اوپر گناہ لازم آیا۔ اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اور یہ بیماری بھی معاشرے کے اندر عام ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، اللہ کی قسم اتنے کا لیا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شخص بازار سے سامان لاتا، مثال کے طور پہ کوئی چیز اس نے 20 روپے کی خریدی، گھر لا کے اپنی بیوی کو بیچ دیتا۔ ہیلے بھی تو بنی اسرائیل کی قوم سے ہم نہیں سیکھے نا، اسے کہتا کتنے کی لے گی؟ وہ کہتی 25 کی لوں گی، چلو 25 کی رات کو بیچ دی، چیز دکان پہ پڑی ہے، زبانی سودا بیگم سے ہو رہا ہے۔ صبح جب اٹھا دکان پہ جانے لگا، کہا یہ مجھے بیچو گی؟ کہا ہاں 30 کی بیچوں گی۔ کہا نہیں 30 تو زیادہ ہے، 28 کی لوں گا۔ کہا چلو 28 کی تھی۔ اب یہ دکان پہ آیا، گاہک آتا ہے کتنے کی؟ کہتا 35 روپے کی۔ کہا 35 روپے کی؟ کو شرم کرو، بازار میں تو یہ 25 کی مل رہی۔ کہا اللہ کی قسم 28 کی میری اپنی خرید ہے، 28 کی تو میں نے خریدی ہے، تجھے اچھا چل میری خرید بھی نہیں دیتا، نہ دے، 2 روپے مجھے نقصان میرا، 26 تو لے لے، اب لے کر تو 20 کی آیا، 6 روپے تو پرافٹ ہو گیا۔ اب یہ بظاہر اس کو چند پیسے نظر آتے ہیں اور آخرت کی بربادی نظر نہیں آتی کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچنے والا امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اللہ اس کو پاک کرے گا، نہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبر کرنے والوں کے بارے میں، تکبر کا بڑا بھیانک انجام ہے آخرت میں، یاد کر لیجئے۔ اور تکبر ہے کیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارے جوتے اچھے ہوں، ہماری وضاقتہ اچھی ہو، ہم اچھا لباس پہنے۔ امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو مالک پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر تکبر کی یہ تعریف موجود ہے، کہا تکبر ہے لوگوں کو حقیر جاننا۔ لوگوں کو حقیر جاننے کا کیا مطلب؟ شاہ صاحب کے گھر کے اندر رشتہ مانگنے والا کوئی آرائی آ جائے، اب شاہ صاحب اس آرائی کا دین پسند ہے شاہ صاحب کو کہ بڑا اچھا ہے، نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، مواحد ہے، مشرک نہیں ہے، قبر کا پجاری نہیں ہے، غیر اللہ کا پجاری نہیں ہے، قبروں کا طواف کرنے والا نہیں ہے، یا علی مدد کا بیج لگانے والا نہیں ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا مواحد بندہ ہے۔ ساری گلنا ٹھیک نے مولوی صاحب، لیکن وہ ہے تے ارائی نا، ہے تے ارائی، ہم سید، ہم قریشی النسل، اور وہ ارائی، موچی، مسلی، کمار، جلاہا، کھیس بننے والا۔ اب سید کی بیٹی کھیس بننے والے گھر میں کیسے جائے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہندوازم کی تفریق آج قرآن پڑھنے والی امت کے اندر داخل ہو گئی، خاندان کے خاندان برباد، معاشرے کا معاشرہ برباد۔ گھر بیٹھی بیٹھی بچی کو بوڑھی کر لیں گے، کہیں گے خان کا رشتہ نہیں ملے گا تو خان اپنی بچی نہیں دے گا، ماڑا سید کو سیدانی نہیں ملے گی تو بچی نہیں دے گا۔ اجی مجبوری ہو نا تو امتی کی لڑکی لے لیتا ہے، لیکن سید امتی کو لڑکی دیتا نہیں ہے۔ ارے بھائی سارے ہی محمد کے امتی ہیں، تو کوئی خاص امتی آ گیا یا تو کسی اور نسل سے ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ محمد کی امت میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کو حقیر جاننا